نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 298 آیت نمبر 1 سے 56 تک، لیسن نمبر 298 آیت نمبر 1 to 56 سورۃ المدثر۔ لفظی ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر پھر خبردار کرو، وربک اور اپنے رب کی، فکبر پس بڑائی بیان کرو، وثیابک اور اپنے کپڑے، فطہر پس پاک رکھو، والرجز اور گندگی، فہجر پس چھوڑ دو، ولا تمنن اور نہ تم احسان کرو، تستکثر تم زیادہ حاصل کر سکو، وَلِرَبِّكَ اور اپنے رب کے لیے، فَاصْبِرْ پس صبر کرو، فَإِذَا پھر جب، نُقِرَ پھونکا جائے گا، فِي النَّاقُورِ سور میں، فَذَلِكَ تو یہ، یومئذ اس دن، یوم عسیر ایک سخت دن ہوگا، علی الکافرین کافروں پر، غیر یسیر آسان نہ ہوگا، ذرنی چھوڑ دو مجھ کو، ومن اور جس کو، خلقت میں نے پیدا کیا، وحیدن اکیلے، وجعلت اور میں نے بنایا، لہو اس کے لیے، مالن مال، ممدودن بہت، وبنینا اور بیٹے، شہودن حاضر رہنے والے، ومہدت اور میں نے بچھایا، لہو اس کے لیے، تمہیدا بچھونا، ثم پھر، یطمع وہ طمع رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، ان کہ، ازیدہ میں زیادہ دوں گا، کلا ہرگز نہیں، انہ بے شک وہ، کانا ہے، لآیاتنا ہماری آیات کے لیے، انیدا اناد رکھنے والا، سأرہقہ ان قریب میں چڑھاؤں گا اس کو، صعودا کٹھن چڑھائی، انہ بے شک اس نے، فکر سوچا، وقدر اور اندازہ کیا، فقتل پس مارا گیا، کیف کس طرح، قدر اس نے اندازہ کیا، ثم قتل پھر مارا گیا، کیف کس طرح، قدر اس نے اندازہ کیا، ثم پھر، نظر اس نے دیکھا،
ثم پھر، ابسا اس نے تیوری چڑھائی، وبسرا اور منہ بسورا، ثم پھر، ادبرا پلٹا، واستکبرا اور تکبر کیا، فقالا پھر کہا، ان ھذا نہیں یہ، الا مگر، سحر ایک جادو ہے، یؤثر جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، ان ھذا نہیں یہ، الا مگر، قول البشر بات ایک انسان کی، سأصلیہ ان قریب میں جھونکوں گا اس کو، ڈالوں گا اس کو، سقر دوزخ میں، وما ادراک اور کیا چیز بتائے تجھ کو، ما سقر کیا ہے سقر دوزخ، لا تبقی نہ باقی رکھے، ولا تذر اور نہ چھوڑے، لواحۃ جھلس دینے والی، للبشر انسان کے لیے، علیہا اس پر، 19 19 ہیں، وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے، اصحاب النار آگ والوں کو، الا ملائکہ مگر فرشتے، وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے، عدتہم ان کی گنتی کو، الا مگر، فتنتن ایک آزمائش، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، لیستیقن الذین تاکہ یقین آ جائے ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، ویزداد اور زیادہ ہو جائے، الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ایماناً ایمان، ولا یرتابا اور نہ شک میں رہیں، الذین وہ لوگ، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، والمؤمنون اور مومن، ولیقول اور تاکہ کہیں، الذین وہ لوگ، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری ہے، والکافرون اور کافر، ماذا کیا کچھ، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا ساتھ اس، مسئلہ مثال کے، کذالک اسی طرح، یضل اللہ بھٹکا دیتا ہے اللہ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وما یعلم اور نہیں جانتا، جنود ربک تیرے رب کے لشکروں کو، اللہ مگر وہی، وما ہی اور نہیں وہ،
الا مگر، ذکرا نصیحت، للبشر انسان کے لیے، کلا ہرگز نہیں، والقمر قسم ہے چاند کی، واللیل اور رات کی، اذ ادبر جب وہ پلٹتی ہے، والصبح اور صبح کی، اذا اسفر جب وہ روشن ہوتی ہے، انہا بے شک وہ، لإحدى الکبر بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، لا البتہ، احدا ایک ہے، الکبر بڑی چیزوں میں سے، نذیراً ڈراوا، للبشر انسان کے لیے، لمن شاء اس کے لیے جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یتقدم کہ آگے بڑھ جائے، او یتأخر یا پیچھے رہ جائے، کل نفس ہر نفس، بما کسبت بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی، رہینتن رہن میں ہے، الا مگر، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، فی جنات باغوں میں، یتساءلون سوال کر رہے ہوں گے، عن المجرمین مجرموں کے بارے میں، ما سلککم کیا چیز لے گئی تم کو، فی سقر دوزخ میں، قالو وہ کہیں گے، لم نکو نہ تھے ہم، من المصلین نماز پڑھنے والوں میں سے، ولم نکو اور نہ تھے ہم، نطعمو کھانا کھلاتے، المسکین مسکین کو، وکننا اور تھے ہم، نخوض ہم بحث کرتے، مع الخائضین بحث کرنے والوں کے ساتھ، وکننا اور تھے ہم، نکذب ہم جھٹلاتے، بیوم الدین روز جزا کو، حتی یہاں تک کہ، اتانا آ گئی ہمارے پاس، الیقین یقینی چیز، فما تو نہ، تنفعہم کام آئے گی ان کو، شفاعت الشافعین سفارش سفارشیوں کی، فما لہم تو کیا ہے ان کو، ان التذکرتی نصیحت سے، معرضین اعراض برتنے والے ہیں، کأنہم گویا کہ وہ، حمر گدھے ہیں، مستنفرہ بدکے ہوئے، فرت بھاگے ہوں، من قسورہ شیر سے ڈر کر، بل یرید بلکہ چاہتا ہے، کل امرئ منہم ان میں سے ہر شخص، ان یؤتا کہ دیا جائے، صحفاً صحیفے، منشرہ کھلے نشر کیے ہوئے،
کلا ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ بلکہ نہیں وہ خوف رکھتے آخرت کا، کلا ہرگز نہیں، انہ تذکرہ بے شک وہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء پس جو کوئی چاہے، ذکر نصیحت حاصل کرے اس سے، یاد کر لے اس کو، وما یذکرون اور نہ وہ یاد کریں گے، نصیحت پکڑیں گے، الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ، هو اہل التقوی وہ اہل ہے، حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے تقوی کیا جائے۔ 1010 حروف ہیں۔ مرکزی مضمون وہی دعوت اللہ ہے، اور اس کے لیے داعی کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر اے مدثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ مدثر کا لفظ دال فا را سے ہے، دثرا۔ دثار کہتے ہیں گرم چادر یا کمبل کو جسے عام لباس کے اوپر اوڑھا جاتا ہے، جیسے شال ہوتی۔ وہ لباس جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اس کو شعار کہتے ہیں، اور جو بدن کے لباس کے اوپر الگ سے لیا جاتا ہے وہ دثار ہوتا ہے۔ یا پھر سوتے وقت ہم جو کچھ اوڑھتے ہیں جیسے بلینکٹ وغیرہ، اس کو بھی دثار کہتے ہیں۔ اور مدثر سے مراد وہ شخص جس نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہو، اور یہاں پر اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق اترنے کے بعد کچھ عرصے تک کوئی وحی نہیں آئی، تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے۔ ابن جریر کی روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے میں آپ پر اس قدر شدید غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض اوقات آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرانے کے لیے آمادہ ہو جاتے، یعنی ایک عجیب طرح کی گھٹن اور تنگی اور پریشانی اور اضطراب۔ اور جب آپ کسی چوٹی پر پہنچتے تو جبریل آپ کو فوراً نمودار ہو کے کہتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کے دل کو سکون آ جاتا اور وہ اضطراب کی کیفیت دور ہو جاتی۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت جابر سے روایت ہے، اور وہ بھی فترۃ الوحی کے زمانے کا ذکر کرتے ہیں۔ اور فترہ کا کیا مطلب ہے؟ بریک، یعنی جو بیچ کا زمانہ تھا جب وحی نہیں آ رہی تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا، یکایک میں نے آسمان سے آواز سنی، سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، اور اب وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میں سخت دہشت زدہ ہو گیا، یعنی خوف آیا مجھے، اور گھر پہنچ کر میں نے کہا کہ مجھے اڑا دو، دثرونی، چنانچہ گھر والوں نے مجھ پر لحاف ڈال دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، یا ایھا المدثر، اور پھر مجھ پر لگاتار وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا، یعنی پھر یک بعد دیگر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹنے والے، کمبل لپیٹنے والے، اب آرام کا وقت نہیں، قم اٹھو، فانذر پھر خبردار کرو، ڈراؤ۔ پہلی وحی میں کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد اگلی وحی میں قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو۔ سورۃ المزمل کے شروع میں بھی قم کا لفظ آتا ہے، اور وہاں اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، اور یہاں قیام سے مراد تبلیغ کے لیے کھڑے ہونا ہے، عزم اور حوصلے کے ساتھ۔ اور کیا کرو؟ فانذر، لوگوں کو خبردار کرو، ڈراؤ۔ تو گویا ایک مبلغ کا، ایک داعی کا اصل کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے، آگاہ کرے۔ کس چیز سے؟ آخرت کے بڑے مسئلے سے۔ آج آپ دیکھیے کہ دین کے نام پر مختلف چیزوں کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ کبھی سیاسی ایشوز ہوتے ہیں، کبھی قومی مسائل ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور لوکل یا وقتی یا ذاتی یا اور اسی طرح کے
مشکلات ہوتی ہیں اور ان کے حل کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف بلانے والے اور دین کا کام کرنے والوں کی اصل ذمہ داری کیا ہے کہ وہ لوگوں کو دنیا کے مسائل سے زیادہ آخرت کے مسئلے سے آگاہ کریں۔ دنیا کے مسائل کے حل کے لیے تو بہت سی انجمنیں، آرگنائزیشنز اور بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کبھی ایک مسئلہ لاتے ہیں، کبھی دوسرا، کبھی کوئی صحت کا مسئلہ ہے اور کبھی انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے اور کبھی کسی اور چیز کا مسئلہ ہے، لیکن یہ سارے مسائل وقتی مسائل ہیں۔ مثلاً اگر انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن وقتی ہے، جب تک دنیا ہے تو مسئلہ ہے، دنیا ختم ہو گئی تو مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اس سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر وہاں انسان اللہ کی مرضی کے مطابق یا اللہ کے سٹینڈرڈ پہ پورا نہ اترا تو ہمیشہ کے لیے اس کباڑ خانے میں پھینک دیا جائے گا جس کا نام جہنم ہے، اور اس کی سزا اور اس کی تکلیف اور اس کی مصیبت نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ دین کے نام پر کرنے کا کام کیا ہے، مقصد کیا ہونا چاہیے، فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے، لوگوں کی توجہ کس طرف موڑنی چاہیے، اصل چیز کیا ہے جس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کرو۔ قم فانذر کا کام وہی کر سکتا ہے جس کے اپنے دل میں رب کی عظمت ہو، جو اللہ کو بہت بڑا مقام دیتا ہو اور جس کے دل میں اللہ کی عظمت سما گئی ہو، گھر کر گئی ہو، جو واقعی اللہ کو بڑا مان لے، اپنے شعور کے ساتھ اس کے کمال قدرت کو جان کر، اس کی عظمت کو پہچان کر اس کا دل گواہی دے کہ واقعی وہ بڑا ہے۔ جب اندر بڑائی کا احساس آ جائے گا اللہ کی، اور اپنی بڑائی نکل جائے گی اور لوگوں کی بڑائی نکل جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی بڑائی آ جائے گی، اور جب اللہ کی بڑائی اندر آ جائے گی تو پھر زبان سے بھی کیا جاری ہوگی؟ اللہ ہی کی بڑائی۔ پھر انسان کے لیے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے اپنے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور بڑا ہے، کوئی بھی چیز دنیا کی، کوئی انسان بڑا ہے، کوئی گروہ بڑا ہے، کوئی مال بڑا ہے، کوئی بھی اور چیز بڑی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے انسان کی گفتگو میں بھی وہی ہوتا ہے۔ ہر شخص کے نزدیک جو بڑا ہوتا ہے وہ اسی کی باتیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی ذات کی باتیں بہت کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اپنے بارے میں کوئی نہ کوئی قصہ بیان کرتے رہتے ہیں، کوئی لوگ کچھ اور بزرگوں کے قصے بہت بیان کرتے ہیں، کچھ شخصیات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے رہتے ہیں، کوئی اور بڑے بڑے مسئلے بڑے بنا کے پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب ہر چیز سے بڑا ہو جائے، لوگوں کے دل میں رب کی بڑائی سما جائے، لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ بڑھ جائے، یہ ہے دین۔ ورنہ اگر کوئی شخص پورا قرآن بھی پڑھ لیتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں آتی تو اس نے گویا کچھ نہیں پڑھا، کیونکہ پورے دین کا جو اصل خلاصہ ہے اور جو روح ہے اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اگر یہ چیز نہیں آئی تو کچھ بھی نہیں آیا۔ تو ساری کوششوں کا مرکز کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ بالکل ابتدا میں آپ کو کلیئر کٹ گائیڈ لائن دے دی گئی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے، کس پہ فوکس کرنا ہے۔ تو نمبر 1، لوگوں کے لیے ان کی آخرت کو اہم بنانا ہے، ان کی دنیا سے زیادہ۔ اس وقت تک کوششیں کرتے رہیں جب تک واقعی لوگ اپنی آخرت کو اپنی دنیا سے زیادہ اہم سمجھنے لگے۔ اور نمبر 2، جب لوگ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی ذات کو اہم سمجھنے لگے۔ یہ ہے ٹارگٹ، یہ ہے مقصود، یہ ہے منزل۔ قم فانذر وربک فکبر۔ اور اس صورت کا ایک خاص انداز آپ دیکھیں گے کہ آیات بہت چھوٹی ہیں اور تیزی سے حرکت کرتی ہیں۔ جب آپ پڑھنے لگیں تو آپ کے لیے رکنا مشکل ہوتا ہے، آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک خاص طرح کا ردم بھی ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اتنا قرآن پڑھ لیا اور اتنی باتیں جان لی، اب بھی کیوں بیٹھے ہو چپ کر کے؟ اٹھو اور کچھ کرو اور آگے بڑھو اور حرکت کرو۔ اور اسی مناسبت کے ساتھ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور وہ چھوٹی چھوٹی آیات کے ذریعے چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ، قدم قدم آگے بڑھتے جاؤ۔
سستی کا وقت نہیں، بیٹھنے کا وقت نہیں، صرف سوچتے ہی رہنے کا وقت نہیں، بلکہ کچھ کرنے کا وقت ہے. اٹھو اور کچھ کرو. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اپنا لباس پاک رکھو. یعنی داعی اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا ہوتا ہے. جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صاف ستھرے لباس میں ہو. یہ اس کا پہلا معنی ہے، کیونکہ ثیاب کا لفظ ثوب سے، اور ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، اور طاہر کا لفظ طہارت سے، پاکیزگی. یعنی جہاں بدن کی پاکیزگی ضروری ہے وہاں لباس کی پاکیزگی بھی ضروری ہے. اور ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وہاں ہم نے متطہر کا معنی کیا پڑھا؟ اور یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ اہل قباء کے بارے میں، کہ جو اپنے جسم کو پاک صاف رکھتے تھے. تو طہارت جسمانی صفائی ستھرائی کے لیے آتی، ظاہری چیزوں کی صفائی کے لیے آتی، اور روح اور اخلاق اور باقی چیزوں کی طہارت کے لیے کیا آتا ہے؟ تزکیہ کا لفظ آتا ہے. ایک اور آیت ہے سورۃ انفال کی جس میں آتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اتارتا ہے تم پر آسمان سے پانی تاکہ اس کے ذریعے تم کو طاہر کر دے، پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کا رجز، گندگی لے جائے. تو رجز جو ہے وہ ایسی گندگی ہے جو وسوسوں اور اللہ کے بارے میں بدگمانی اور برے خیالات پر مبنی بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہری گندگی بھی ہو سکتی ہے. رجزا من السماء ما كانوا يعملون، عذاب کے لیے بھی لفظ آتا ہے. تو یہاں پر ایک داعی کا حال حلیہ کیا ہونا چاہیے؟ وثیابک فطہر، ظاہر میں بھی اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور جسمانی صفائی ستھرائی کا، اور اسی طرح لباس کی صفائی. پھر اسی طرح عربی میں ثیاب کا لفظ جو ہے وہ لباس کے علاوہ دامن کے لیے بھی آتا ہے. دامن کس کو کہتے ہیں؟ کردار کے لیے، یعنی اپنا اخلاق اور اپنا کردار یا اپنا جو ظاہر ہے اس کو بھی پاک رکھیے. یعنی غرور اور نمائش اور کسی قسم کا لبادہ نہ اوڑھیے. یعنی لباس صاف ستھرا تو ہو لیکن کوئی خاص مخصوص قسم کا مذہبی لباس مراد نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ جیسے فوجیوں کا خاص لباس ہوتا ہے، یا کسی اور خاص قسم کے گروہ کا لباس ہوتا ہے، یا بعض مذاہب میں مذہبی جو رہنما یا لیڈرز ہوتے ہیں ان کا ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے. تو یہاں پر جو دین ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم دین کو محض لباس کی حد تک محدود کر دیں اور صرف لباس ہی نمائندگی کرے اور اس کے بعد کوئی اور چیز دین کی نمائندگی کرنے والی نہ ہو. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بہتر ہے. تو تقوی کا لباس حدود کی پابندی کرتا ہوگا، یعنی جو اللہ نے بتایا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح ڈھانکو، سطر کس طرح ڈھانپو، باحیا لباس ہو، درست ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لباس فخر اور غرور اور اپنی نمائش اور اپنی خاص آئیڈینٹی بتانے کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ اصل چیز جس پہ توجہ کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ صاف ستھرا ہو اور تقویٰ ہو اور نمائش سے پاک ہو. یعنی خود کو نمایاں کرنے کی جو چھپی ہوئی خواہش ہے وہ نہ ہو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو بھی پاک رکھو ظاہری نجاستوں سے بھی اور اس کے اندر چھپی ہوئی ذہنی خرابی سے بھی، کیونکہ لباس انسان کے ذوق کا عکاس ہوتا ہے. انسان کیا پسند کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کے پہننے کے انداز سے کہ وہ کیا ہے. اور ہر قوم اپنے لباس سے پہچانی جاتی ہے، لباس پہچان کا ذریعہ بھی ہے. تو ایک مسلمان اگرچہ اپنے لباس کی صفائی ستھرائی اور اسلامی وضاقتہ اور حدود کی پابندی سے پہچانا جائے گا، لیکن پھر وہ باریک حد یاد رکھنا وہ لباس نمائش کا ذریعہ نہ ہو، ریاکاری کا ذریعہ نہ بن جائے، وہ ایک لبادہ اوڑھنے والی بات نہ بن جائے کہ بس اس کے ذریعے لوگوں کو دور سے مطمئن کر دو کہ ہم بہت مذہبی لوگ ہیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی کو چھوڑ دو. رجز کا لفظ جو ہے بتوں کی گندگی کے لیے بھی آتا ہے، اور رجز عام طور پر ظاہری گندگی کے لیے آتا ہے، عذاب کے لیے بھی آتا ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا بنی اسرائیل کے لیے
کہ ان پر عذاب اتارا تو رجز کا لفظ آتا ہے، ایسا عذاب جس میں کراہت اور گندگی کا اثر پایا جاتا ہو. تو رجز سے مراد پلیدی، گندگی، گناہ حسی اور مانوی دونوں اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ رجز ایک معنی لکھے گندگی اور پھر حسی اور مانوی کر لیں تو بات پوری ہو جائے گی. والرجز فہجر، ہر طرح کی گندگی کو ترک کر دیں، خواہ وہ حسی ہے سامنے ہے یا پھر وہ مانوی ہے. یعنی ہر طرح کے شرک اور ہر طرح کی جو عقائد کی خرابی ہے یا وسوسے ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سب سے الگ ہو جائیے. اور جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو بارش اتاری تھی اس کا ایک مقصد کیا بتایا گیا؟ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. تو شیطان کی رجز کیا ہوتی ہے؟ وہ کوئی نظر تھوڑی آتی ہے، وسوسے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ یہ تاکیدی حکم ہو گیا. ایک دفعہ کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور دوسری دفعہ کہا گیا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. جہاں صفائی کا لحاظ رکھنا ہے وہاں گندگی سے بطور خاص پرہیز کرنا ہے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ اور نہ تم احسان کرو. تمنن کا لفظ چاہیے من سے ہے، میم نون نون، من کہتے ہیں احسان. نہ تم احسان کرو یعنی کسی پر بھی، تستکثر کہ تم کثرت سے حاصل کرو، کہ تم اس سے کچھ زیادہ فائدہ حاصل کر سکو. یعنی کسی کے ساتھ بھلائی اس لیے نہ کرو کہ اس سے دگنا وصول کرو. اب دیکھیے کہ ہر انسان کے اندر یہ خواہش چھپی بھی ہوتی ہے کہ جس سے میں اچھا کروں وہ مجھ سے بھی اچھا کرے. اگر میں کسی کو اسمائل پاس کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرور اسمائل پاس کرے. اگر میں کسی کو سلام کر رہا ہوں تو وہ بھی مجھے ضرور کرے. یعنی ایک ان نون سی ایکسپیکٹیشن لگ جاتی ہے انسان کو. یا میں نے کسی کی مدد کی ہے تو وہ میری کیوں نہیں کر رہا، یا میں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو وہ میرے ساتھ کیوں نہیں کر رہا. لیکن ایک مبلغ کو، ایک داعی کو بالکل سیلف لیسلی کام کرنا ہو. آپ کی اچھائی کے جواب میں کوئی اچھا کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کی توقع نہ رکھے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی بھی قسم کا احسان، کوئی بھی خیر و بھلائی، کسی بھی قسم کی کوئی اچھائی جب تم دوسرے سے کرو، تستکثر تو اس سے زیادہ وصول کرنے کی فکر نہ کرو. استکثار کیا ہے؟ باب استفعال، کثرت طلب کرنا. اس لیے احسان نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کر سکو، یعنی احسان کا بدلہ یا مزید حاصل کرنے کی توقع نہ رکھو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو، کیونکہ صبر کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پورا ایک مینول دے دیا گیا ہے کہ ایک مبلغ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. اور آغاز تبلیغ میں خاص طور پر یاد رکھنے کی باتیں کیا ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں فانذر 1، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ 2، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ 3، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ 4، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ 5، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ 6. تو یہ 6 نکاتی پروگرام ہے اور یہ 6 باتیں خاص طور پر یاد رکھنے کی ہیں. تو گویا جس کو دین کا کام کرنا ہے، جسے انذار کرنا ہے، وہ دراصل ان صفات سے مالا مال ہو. کیا؟ کہ ہر وہ کام کرے جس سے اللہ کی بڑائی ظاہر ہو، آخرت میں پیش آنے والے مسئلے سے آگاہ کرے، ہر قسم کی برائیوں سے دور رہے، اچھے اخلاق کا مالک ہو، بدلے کی امید کے بغیر نیکی کرے اور تکلیفوں پر صبر کرے. تلاوت. تو یہ ہے سورۃ المدثر، جس کا مرکزی مضمون ہے قم فانذر. اور کیوں؟ بخشش کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے. کیونکہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جہنم سے نہیں ڈرتا، وہ حقیقی معنوں میں پھر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.